ابو زناد نے اعراج سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے تمہارے درمیان آتے ہیں، اور فجر کی نماز اور عصر کی نماز کے وقت وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پھر جنہوں نے تمہارے درمیان رات گزاری ہوتی ہے وہ اوپر چلے جاتے ہیں، ان سے ان کا رب پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے زیادہ جانتا ہے، تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ جواب دیتے ہیں، ہم انہیں اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور ہم ان کے پاس کل عصر کے وقت اس حالت میں پہنچے تھے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اسماعیل بن ابی خالد مسعر اور بختری بن مختار نے یہ روایت ابو بکر بن عمارہ بن رویبہ سے سنی۔ انہوں نے اپنے والد حضرت عمارہ بن رویبہ ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے، یعنی فجر اور عصر کی نمازیں۔ اس پر بصرہ کے ایک آدمی نے ان سے کہا، کیا آپ نے یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ اس آدمی نے کہا، میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے بھی یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی، میرے دونوں کانوں نے اسے سنا اور میرے دل نے اسے یاد رکھا۔ حداب بن خالد ازدی نے کہا، ہمیں حمام بن یحییٰ نے حدیث سنائی، کہا، مجھے ابو جمرہ زبیعی نے ابو بکر بن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی، اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 ٹھنڈے وقتوں کی نمازیں ادا کیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دن کا ٹھنڈا وقت عصر کا اور رات کا سب سے ٹھنڈا وقت فجر کا ہوتا ہے۔ یونس نے ابن شہاب سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، کچھ مومن عورتیں فجر کی نماز میں اپنی چادریں اوڑھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہوتی تھیں، پھر وہ اپنے گھروں کو لوٹتیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندھیرے میں نماز پڑھنے کی بنا پر وہ پہچانی نہ جا سکتی تھیں۔ شعبہ نے ابو عمران سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا، میرے خلیل نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں سنوں اور فرما برداری کروں، چاہے کٹے ہوئے بازوؤں والا غلام ہی حکمران ہو، اور یہ کہ میں نماز وقت پر پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اگر تم لوگوں کو اس حالت میں پاؤ کہ انہوں نے نماز پڑھ لی ہے تو تم اپنی نماز بچا چکے ہو، یعنی وقت پر پہلے پڑھ چکے ہو، اور اگر انہوں نے نہیں پڑھی اور تم ان کے ساتھ شریک ہوئے تو تمہاری یہ نماز نفل ہوگی۔ یحییٰ نے عبید اللہ سے حدیث بیان کی، کہا، مجھے نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے خبر دی، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، آدمی کی جماعت کے ساتھ نماز اس کے اکیلے پڑھی گئی 27 نمازوں سے بڑھ کر ہے۔